بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے، تو اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف اسے چل کر دکھاؤ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ فَكِيدُونِي، نی یعنی میرے خلاف، میرے برخلاف چال چلو، لیکن آیت کو ایسے حرف پر ختم کرنا تھا کہ پچھلی آیات کے ساتھ اس کا جو آواز ہے وہ ملتی جلتی رہے۔ پچھلی آیات آپ دیکھیں نون پر ختم ہو رہی ہیں، اولین، مکذبین، تو یہاں پر بھی فکیدون، جیسے آگے آ جائے گا ان للمتقین فی ظلال وعیون، تو اس چیز کا لحاظ رکھنے کے لیے فکیدونی کا جو آخر میں یا تھا اسے حذف کر دیا گیا، اور جب ہم اس آیت کو تمام کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ یعنی یہاں پر وقف کریں گے تو پڑھیں گے فکیدون، اور اگر آپ کے سامنے یہ آیت لکھی ہوئی موجود ہے تو آپ اس کے نون کے نیچے دیکھیں گے تو زیر ہے، کسرہ ہے، اور یہ کسرہ علامت ہے کہ اس کے بعد ایک یا موجود تھی کہ جس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ پس فکیدونی، تو چال چلو میرے خلاف، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، تو اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف اسے چلو، یعنی اسے چل کر دکھاؤ۔ اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ وہ مجرم تھے کہ جو دنیا میں، جیسا میں نے عرض کیا، اللہ کے نبیوں کے خلاف بڑی بڑی چالیں چلا کرتے تھے، ان کی تحریک کو، ان کے پیغام کو روکنے کے لیے، عوام کو ان کے بارے میں گمراہ کرنے کے لیے۔ اگرچہ یہ لوگ دنیا میں اس بات کو سمجھ جاتے تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، اس بات کو سمجھ جاتے تھے کہ انبیاء کی دعوت برحق ہے اور ان کی دعوت بے لوث ہے، اور یہ بہترین، انسانیت کے بہترین درجات پر فائز لوگ ہیں، اخلاق کے اور خلوص کے بہترین درجات پر فائز ہستیاں ہیں یہ، لیکن کیونکہ ان کے مفادات خطرے میں پڑ رہے ہوتے تھے انبیاء کی دعوت کی وجہ سے، ان کی تبلیغ کی وجہ سے، لہٰذا یہ انبیاء کے خلاف جانتے بوجھتے ہوئے اپنے دنیاوی مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنی دنیا بچانے کے لیے، اپنا دنیاوی اقتدار اور اپنا جو نظام بنایا ہوا تھا باطل، خدا کی نافرمانی کا، اپنی مرضی کا، یعنی شیطان کی مرضی کا، اس کو بچانے کے لیے پھر یہ انبیاء کے خلاف چالیں چلا کرتے تھے، اور عوام کو یہ کہہ کر دھوکہ دے دیتے تھے کہ یہ جو ہم فلان شخص کی، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کی مخالفت میں ہم جو کام کر رہے ہیں یہ خلوص پر مبنی ہے، ہم تمہارے مخلص ہیں، کیونکہ یہ جو شخص آیا ہے یہ تمہارے آباء و اجداد کے دین کا دشمن ہے، یہ تمہارے معبودوں کا دشمن ہے، یہ تمہارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے۔ ہم اپنے دین کے مخلص ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے اور تمہارے، یعنی اپنی اس عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ان سے کہتے تھے، ہم اپنے اور تمہارے، ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے یہ ساری زحمت کر رہے ہیں اور یہ سارا کام کر رہے ہیں، لہٰذا تم ہمارے ساتھ رہو اور ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ توجہ فرمائیں، انبیاء کی باتوں کو دھوکہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج ان سے فرما رہا ہے قیامت کے دن کہ اب بھی میں تمہیں مثلا اجازت دے رہا ہوں، چال ہے تو میرے خلاف کوئی ہیلہ ہے، کوئی زور ہے، کوئی طاقت ہے تمہارے پاس، کوئی چال ہے تو اسے چل کر دکھاؤ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، نہ بول سکیں گے، نہ توبہ کر سکیں گے، نہ کوئی چال چل سکیں گے، ایک عجیب بے بسی کا عالم ہوگا۔ اس سے اگر بچنا چاہتے ہو، جو بھی اس سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قیامت کی تصدیق کرے، قیامت کو نہ جھٹلائے، اور اس کا خود بخود نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس کو جتنا قیامت یاد ہے اور اسے پتہ ہے کہ میرا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالی نے
لے کر چھوڑنا ہے، لے کر رہے گا تو پھر وہ اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرتا ہے۔ اس بات کے ساتھ ہی آیت نمبر 40 تک کا بیان ختم ہوتا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو روز قیامت کے بارے میں غور و فکر کرنے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کو قیامت کی بڑی واضح تصویر بنا کر دکھائی ہے، جب وہ آنے لگے گی تو کون سے خوفناک اور ہولناک حوادث رونما ہوں گے، اور جب وہ آ جائے گی تو کس طرح حساب کتاب ہوگا، کون کامیاب ہوں گے اور کون ناکام ہوں گے، کن کے چہرے چمک رہے ہوں گے خوشی سے اور کن کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، کون ذلیل و رسوا ہوں گے قیامت کے دن۔ خدا سے دعا ہے کہ اپنی کتاب سے ہمیں قیامت کی حقیقت کا تصور کرنے اور اس پر حقیقی معنوں میں ایمان لانے اور اس کے لیے، اس دن کے لیے اپنے آپ کو اسی طرح تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح تیاری کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے اور رہنمائی فرمائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔